نبی کریم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اسے قتل کریں گے۔ قربان جاؤں محبوب کے انداز گفتگو پہ۔ حضور فرمانے لگے وہ جو میرے غلام اسے قتل کریں گے نا، میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں۔ فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، فرمایا میں ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں۔ محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جائیں، حضور فرمانے لگے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ حضور اونٹنی پہ ہے، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے۔ محبوب نے پہلا جملہ کہا، حضور فرمانے لگے لوگوں جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا، اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات۔ یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان۔ اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا میلان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا، ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھئی بس بھئی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا۔ فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب، حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا، حرمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ، جس طرح یہ شہر عزت والا ہے، فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے۔ اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا حضور نے پوچھا، یہ بھی ذرا کمال ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا 9 ذی الحج ہے، جمعے کا دن ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے، دیکھیں نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج آپ کون سا دن ہے تو آپ کہیں کہ جناب جمعہ ہے، عجیب آدمی ہے جمعہ پڑھا رہے ہو، لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے۔ حضور نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پھڑتے ہیں، کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی جی، بندہ بولے ہی نا، یہ کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے، انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی، سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ قربان جائیں بھیا کو زبان ہو کے کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے، ہمیں کیا پتا؟ پوچھا کسی نے، لکھا ہے صوفیاء نے، کسی نے پوچھا تمہیں پتہ نہیں، کہنے لگے چپ کر، ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے؟ بھائی صاحب کو پتا تھا نا 9 ذی الحج کو یہ حج ہوتا ہے، کون سی تاریخ ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ قربان جائے حضور نے پوچھا دن کون سا ہے؟ سب کو پتا ہے جمعہ ہے، کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اللہ کا۔ وہ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے؟ پہلے محبت کہتے ہیں، صحابہ کا جواب یہ تھا ہمیں کوئی مہینوں سے غرض ہے، ہمیں کوئی دن سے غرض ہے، ہمیں کوئی تاریخ سے غرض ہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، ہمیں تو محبوب سے غرض ہے۔ مہینہ تھا ذی الحج کا، اگر حضور کہہ دیتے ذی الحج نہیں ذی قعدہ ہے تو ہم نے ذی قعدہ ہی بنا لینا تھا۔ تاریخ تھی 9،
اگر حضور فرما دیتے 11 ہے تو ہم نے 11 ہی بنا لینی تھی. دن تھا جمعے کا, اگر حضور کہتے پیر ہے تو ہمیں کیا لگے, ہمیں تو محبوب کی رضا چاہیے. آپ دیکھیں نا, ایک صحابی کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو حضور نے فرمایا یا ذوالیدین, او لمبے ہاتھوں والے. ان سے کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے میرا نام ہے 2 ہاتھوں والا. او بھائی میرے بھی 2 ہیں, تم کیوں 2 ہاتھوں والا؟ کہنے لگے یہ نہیں مجھے پتا, مجھے نبی پاک نے کہا 2 ہاتھوں والا. تو ٹھیک ہو گئی, جو حضور نے نام رکھ دیا. تو حضور سید عالم نے پوچھا, پھر حضور نے حرمت یاد کرائی, فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑی عزت والا ہے, جمعے کا ہے, یہ مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے, ذی الحج کا ہے, یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے. لیکن فرمایا جس طرح اس دن کی, اس شہر کی, اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے, اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا, ایک دوسرے کی عزت کا تم نے پاس کرنا. مسلمان بھائیوں, خدا را یہ حضور کہہ رہے ہیں یار, نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے, تیرا بڑا مرتبہ ہے, لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. ہم کیسے بیٹھ کے یار, ہم کیسے جرأت کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ کے؟ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے, کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے, بالکل پتہ نہیں تھا بات کا, اور ہم نے کہانی بنا دی پوری کی پوری, داستان سرائی کر گئے. صبح سے شام تک ہماری گپ شپ کا عنوان کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا شکوہ, کسی نہ کسی کی شکایت, یہ ہماری گپ شپ ہے. خدا را حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا, اور اسی خطبے میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ. ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا, پاس کرنا. مسلمانوں, میرے عزیز بھائیوں, بزرگوں, عزتوں کا دفاع شروع کریں. تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں. کچھ چیزیں ایسی, میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں, جس شہر میں گئے وہاں لوگوں نے یہ کہا جناب یہاں جو مولانا ہے نا, بعض لوگ یہ باتیں بڑی چسکے لے کے سنتے ہیں, یہاں جو مولانا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتے, آپ بڑے اچھے ہیں. یہاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں, آپ بڑے اچھے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں, میں نے چلے جانا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جتنا مرضی اچھا کہہ لیں, میں نے رخصت ہو جانا ہے 2-3 گھنٹوں کے بعد. یہاں جس آدمی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں نا, آپ اس کو جنازے کے لیے خبر کریں نہ کریں, اسے پتہ چل گیا نا محلے میں جنازہ ہو گیا, تو اسے کوئی کام بھی ہوا تو اس نے کہنا یار نہیں محلے میں فوتگی ہوگی, میں نے جنازہ پڑھانا ہے, اس نے جانا نہیں. تو کمزوریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں, لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے آپس میں بغض پیدا کر لیا جائے گا. اور پھر کمال بات ہے نا کہ اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے, اپنے آپ سے محبت ہے, اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی. تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی. دوسرا حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا, یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں, اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے. یہ دور دراز سے آئے ہیں, ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے, جو محفل ہے, جو تم سے بات ہو رہی ہے, یہ آخری ہے. محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی. ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں. فرمایا قیامت قائم ہوگی, تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے, اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کریم نے فرمایا صبح تم اٹھے, کیا عمل کیا, اللہ پوچھے گا. کسی سے ملاقات ہوئی, طرز کیا تھی, سوچ کیا تھی, اللہ پوچھے گا. لین دین میں کیا معاملات تھے, تمہارے اعمال کے, اللہ سے ملاقات ہوگی, وہ کھڑا کر کے پوچھے گا. اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا, تمہیں جواب دینا ہے. میرے عزیز بھائیوں, تیار رہنا چاہیے, تیار. ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہونا, تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں, کوئی خرچہ نہ بتاؤ, اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے.
आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं कि हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा, कितना मुश्किल काम है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया, जिससे अल्लाह ने हिसाब मांगा वो तो उलझ गया। दुआ करो वो हिसाब मांगे ही ना, बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी खुतबा हज्जतुल विदा में, हुजूर फरमाने लगे, सुन लो, मैंने तुम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है। अब जिस शख्स के पास अमानत रखी हो, उस पर लाजिम है कि वो अमानत उस तक पहुंचा दे जो उसका मालिक है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास अमानतें होती हैं, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों के राज की अमानत होती है, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों की बातें हम तक पहुंच जाती हैं, वो राज होता है, वो अमानत होती है। मजलिस की गुफ्तगू भी अमानत है, लेकिन हम अमानतों का ख्याल नहीं करते, खयानत हो जाती है। बहुत मुहतात होकर अपनी ज़िंदगी में अमानतों का ख्याल किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालों, ना रब से खयानत करना, ना रब के रसूल से खयानत करना, ना आपस में एक दूसरे से खयानत करना, जानते बूझते हुए ये काम ना करना। व अंतुम तालमून, जानते हो, तुम्हें पता है। कभी भी बददयानती का मुजाहरा न करें अपनी ज़िंदगी में, कभी भी। और ये भी याद रख लें, बच्चों को क्या पता कि हमारा अब्बा हलाल ला रहा है कि हराम ला रहा है। आप ला रहे हैं ना, तो वो तो बेचारे भोलेपन में खा रहे हैं, तो हिसाब आपने देना है। जिन्ना ली तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे कर दे, बुलाना। तो बच्चों का तो ये मामला है भाई, अल्लाह माशाल्लाह, कि वो वक्त पे ही, शादी के 10-15 दिन के बाद ही उनको पैगाम मिल जाता है कि अगर हमारा अलहदा घर हो तो मैं मर्जी से सजाऊं, तो मैं मर्जी से सवारूं, तो मेरा कोई मतलब अपना सिलसिला हो, तो बड़े टाइम पे सारी बातें शुरू हो जाती हैं। वो तो मामला ही बिल्कुल और है। तो बिल्कुल किसी भी अमानत में कभी भी खयानत करने की कोशिश न करें। और याद रखें, माले हराम जहां आता है वहां बड़ी तबाही आती है। जहां लोग बददियानत हो जाते हैं वहां मामलात बड़े ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दयानतदारी की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, मैंने आज जाहलियत के सारे सूद ख़त्म कर दिए। नबी पाक मैदान अरफात में खड़े होकर फरमाने लगे, जिस बंदे ने भी किसी से पैसे लिए हैं वो असल रकम देगा, जायद नहीं देगा। हुजूर के बड़े करीबी थे एक, फरमाया इन्होंने भी कुछ लोगों से पैसे लिए हुए, चूंकि वो सब लोग करते थे, हराम ही नहीं था। फरमाया मैं इनको भी हुक्म देता हूं कि ये असल रकम वसूल करेंगे, किसी से एक पाई भी ज्यादा वसूल न करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में एक बारीक बात हुजूर ने भी, ये आपने जरूर समझनी है, बिलखुसूस जो लोग थोड़ा दीन पर अमल कर रहे हैं, जिनका लिबादा मजहबी हो गया, जिन्हें लोग हजरत साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, बुजुर्गों कह के बुलाते हैं, वो इस पर तवज्जो करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, लोगों, शैतान अब मायूस हो गया है, वो तुमसे बुतों की पूजा नहीं करा सकेगा। हाँ, वो तुम्हें छोटे छोटे गुनाहों में मुब्तला करेगा, वो तुमसे छोटे छोटे ऐब कराएगा, तुम समझोगे ये तो गलती कोई नहीं। फरमाया उससे बच के रहना। अब वो मायूस हो गया, बुतों की पूजा नहीं करा सकता, तुम्हें अपनी पूजा नहीं करा सकता, लेकिन छोटी छोटी गलतियां। एक मकाम पे फरमाया ना, छोटा गुनाह होना तो मोमिन उसे पहाड़ समझता है, इतना बड़ा हो गया, और मुनाफिक कहता है ये तो कुछ भी नहीं। तो अपनी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी कोताहियां, हजरत सादी फरमाया करते थे, सैलाब अचानक नहीं आते, पहले छोटा सा सुराख होता है दरिया के किनारे, उसे बंद ना किया जाए फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो टाइम आता है कि बंद टूट जाता है, बस्तियां डूब जाती हैं। पहले छोटा गुनाह इंसान करता है, छोटा, फिर उससे आगे बढ़ता जाता है और बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें राई के दाने के बराबर भी गलती करने से महफूज फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर इरशाद फरमाया, लोगों, अल्लाह से डरते रहना, और मैं तुम्हें औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ। फरमाया रब ने तुम्हें इख्तियार दिया है, औरतें तुम्हारे सुपुर्द की हैं, इनसे अच्छा सलूक करना। फरमाया अगर कभी कोई इन पर तुम्हें सख्ती करनी भी पड़े तो उतनी करना जितनी उनकी गलती हो।
ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب اور رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہو، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھینچے چلے آتے ہیں۔ ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی، اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کوئی چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے۔ حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے محفل کرا کے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب اور رسول ہی رہیں گے اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بولنی نہیں بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟
हुजूर फरमाने लगे पहला काम ये करो कि हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। लेकिन ये नीरा नारा नहीं लगाना, ये गौर करना है, पैसों पर अच्छी तरह गौर करके सोच लेना है कि पैसे ज्यादा प्यारे हैं कि अल्लाह रसूल। ये गौर कर लेना। ये जो झूठी अना के बुत बनाए हुए ना, मेरी इज्जत, मेरी बरादरी, मेरी अफसरी, मेरा कबीला, मेरी कुर्सी, ये गौर कर लेना है कि कुर्सियां ज्यादा प्यारी हैं, इक़्तिदार ज्यादा प्यारा है कि अल्लाह रसूल। एक तरफ रसूलुल्लाह की शरीयत और एक तरफ तेरी बरादरी के रस्म व रिवाज। लेकिन शादी वाले दिन रस्म व रिवाज जीत गए। किधर गई तेरी मोहब्बत रसूल? वो सिर्फ महफिल वाले दिन थी, रबीउल अव्वल शरीफ में थी। हम तो दीनदार समझते ही उसको हैं जिसके घर में शादी हो तो पता चलता है कितना दीनदार है। महफिल में तो सारे दीनदार होते हैं। ये तो पता ही तब चलता है जब किसी का इंतकाल हो जाए या घर में कोई खुशी आए कि अब ये कितना दीनदार है, अब पता चलेगा। मस्जिद में तो सारे दीनदार हैं। फरमाया अगर चाहते हो कि लज्जत ईमान नसीब हो तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो। और दूसरा फरमाया जिससे भी प्यार करो ना, अल्लाह रसूल की रजा के लिए करो। शुक्रिया का तकल्लुफ भी छोड़ दो। वो मेरा एहसान मानेगा ये भी छोड़ दो, मेरी तारीफ करेगा ये भी छोड़ दो। फकत अल्लाह रसूल की रजा के लिए रिश्ते बनाने शुरू करो, मोमिन होने का मजा आएगा। जितने हम शिकवे करते हैं ना रिश्तेदारों के, भाइयों के, कबीलों के, बरादरियों की, ये सारे खत्म हो जाएं अगर हम मोहब्बत अल्लाह रसूल की वजह से करनी शुरू कर दें। अगर बुनियाद अल्लाह रसूल की रजा हो तो हमारी तबीयतों में किसी के लिए नफरत पैदा ना हो, बेअदबी पैदा ना हो, कोई ऐसा माहौल ना है। क्यों कि हम डायरेक्ट प्यार ही नहीं करते। हम जिससे भी प्यार करते हैं दरमियान में रब रसूल को रख के करते हैं। और हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन रब ऐलान करेगा, अल्लाह फरमाएगा वो कहाँ हैं जो दुनिया में मेरी रजा के लिए आपस में प्यार करते थे। या अल्लाह क्या मिलने वाला है? अल्लाह फरमाएगा आज मेरे अर्श के साये के अलावा साया कोई नहीं। जो दुनिया में मेरी रजा के लिए आपस में प्यार करते थे उन्हें आज मैं अपने अर्श का साया अता करूंगा। तो अगर ईमान की लज्जत चाहते हो, एक तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार करें, एक जिससे भी प्यार करें अल्लाह रसूल के लिए करें। और दूसरा फरमाया मोमिन होने के बाद, कलमा नसीब होने के बाद, ईमानदार होने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करें, इतना नापसंद करें जितना कोई आग में जाना नापसंद करता है, इतना नापसंद। अगर ये ज़हन बन गया फिर लज्जत नसीब। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे अजीजों, हम ना थकी थकी सी जिंदगी गुजारते हैं, बोर बोर सा वक्त गुजारते हैं, उलझे उलझे जहन रहते हैं, बिखरी बिखरी सोचे रहते हैं, टूटे टूटे ख्यालात, पुख्तगी नहीं बातों में, मजबूत नहीं अफकार। किसी ने मशवरा दिया तो 10 मिनट कुछ और सोच लिया, अगले से बात की तो फिर पिछले की बात खत्म हो गई। अपनी जिंदगी में मजबूती नहीं। ओ खुदा के बंदो, हमें तो एक सादा सा उसलूब दे दिया गया है कि तुम हर चीज से बढ़ के रसूल पाक से मोहब्बत करो। तो जब पूरी तरह वो मोहब्बत नसीब हो जाएगी, जब पूरी तरह वो चाहत मिल जाएगी, जब पूरी तरह वो खुलूस नसीब हो गया, लिल्लाहियत मिल गई, अल्लाह रसूल की बारगाह नसीब हो गई, आप यकीन करें हुजूर की मोहब्बत बंदे को पक्का कर देती है, उसकी सोचों को मजबूत कर देती है, उसके अंदर इस्तकामत लाती है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत, इंसान ताकतवर हो जाता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा हूं। मैं आपसे दाद नहीं चाहता, मैं आपकी ज़हन साजी चाहता हूं। आप भले मेरी बात पर कोई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ना कहे, लेकिन मेरे दर्द दिल को समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत मजबूत करती है, मजबूत, ताकतवर कर देती है। ना समझ आए तो सैयदना बिलाल से पूछ के देखो, पूछ के देखो, मार पड़ती जाती है, मोहब्बत ताकतवर होती जाती है, ताने मिलते जाते हैं, मोहब्बत मजबूत होती जाती है। ना समझ आए तो सैयदना सलमान फारसी से पूछो। सालों बीत गए, ढूंढते, तलाश करते, आते, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते, गुलामी करते, कहां से चले कहां पहुंचे।
اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو جی محبت کتنا طاقتور کرتی ہے۔ حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے۔ بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے، ایک شے ہی صرف یاد کرنی پڑتی ہے، ایک شے ہی، علم و بس کریو یار اے ہوئی حرف تینوں درکار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ایک ہوتا ہے شفا کا مزہ، ایک ہوتا ہے بیماری کا مزہ۔ یہ حضور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزیدار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، او لوگوں جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں۔ صحابی بیٹھے ہیں نا نبی پاک کی بارگاہ میں، اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے، بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے، دیر سے بیٹھے اور بیٹھے تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام نہیں کرو، اٹھے ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، تو طبیعت ہی نہیں جمتی، کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی۔ جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات، یار ہمارے بزرگ، ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے، اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے، سیرت ساری پڑھ لی ہے ہم نے، حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں، نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟ دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں؟ فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں، تو بھئی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر، پڑھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، پڑھیں حضور کے فضائل کمالات، پڑھیں شفا شریف قاضی اعجاز کیا لکھتے ہیں۔ لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے۔ محبت والا تو اپنا ٹائم، یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے، کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے، میں پردیس میں جا کے کماؤں گا۔ پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کی، اس نے عمر گزار دی۔ ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور ہو، تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں، اپنے دل سے پوچھیں، ایک تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں، اس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا، جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، انشاءاللہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا۔ یہ کریں یہ کام، حضور کے تذکار جمیلہ، نبی پاک کا تذکرہ، اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو۔ آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج، ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک حرف یاد کر لینا۔ صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا، یہ بڑا مختصر، بڑا جامع، بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے۔ جو کریم کہہ دیں گے نا، لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں، جو حضور فرما دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا، میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے، حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں۔ سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے نہ طے کر لیا ہے، ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سا سبق یاد کر لیا۔ آپ یاد رکھیں
ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہر بندہ دوڑ رہا ہے، کچھ مان کے دوڑتے ہیں، کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں، لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں، آج میں نے اپنے نبی کی نعت سنی۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا، ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ، دوڑ کے خرید لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی۔ نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی، حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی، امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی، دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات، جہاں جہاں ذکر آیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری، ہم نے بچوں کو پیسے دیے ہیں، ٹائم نہیں دیا، ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے، خاندانی ماحول نہیں دیا۔ اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے، ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا، وہ بھی تو نہیں نا چھوڑ رہا۔ بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات، ان کا حسن منتقل ہوتا تھا، وہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ بچے اپنے گھروں میں، آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے، تو وہ تیار تھے، ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے، اولادیں ساتھ آئیں ان کی، کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا، ٹائم دیا، ان کی تربیت کی۔ دیکھیں، ایک ہے میں تقریر کروں، تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے، ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی پتر چپ کر جا، تیرا ابا آج کل پریشان ہے، ناراض ہو جائے گا، چپ کر، ابھی بات نہ کرنا، کاروباری ٹینشن چل رہی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا، آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک، ہوتا ہے نا؟ تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے، تو اماں بھی رو پڑے، اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا ہے۔ آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا، یہ انداز وہ انداز سکھائے گا۔ ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے، زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے، کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے، یہ کبھی اس درد سے تڑپے، کبھی اس کی وہ کیفیت بنے، تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا۔ اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں۔